الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ جل جلالہ قرآن مجید اندر فرمایا کہ اللہ دی قدر ہیں نہ کیتی جمیں کرن دا حق ایسے وما قدر اللہ حق قدری. رب ذوالجلال دی قدر اس تک پہنچنا تے بڑی محنت چاہی دی ہے. اگر اسی اپنے دین نو سمجھیے، اسلام نو سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ نو سمجھن دی کوشش کریے اور اللہ رسول دے فرمان نو سمجھن دی کوشش کریے. اس دین دے اندر اللہ عز و جل نے دوواں جہانہ دیا نعمت رب چھوڑی. دوواں جہانہ دیا نعمت اس دین دے اندر، دین اسلام دے اندر اللہ جل جلالہ رکھ دیتے. میرا موضوع بار بار یہی موضوع ہے کہ اسلام دی قدر کرو. اللہ جل جلالہ جو دین عطا فرمایا، اس دین دے اندر دنیا اور آخرت یہاں بھلائیاں موجود ہیں. دنیا اور آخرت یہاں بھلائیاں. یمنون علیک ان اسلموا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تواڈے تے احسان جتلاندے نے کہ اسا اسلام قبول کیتا، اسا کلمہ پڑھیا، تواڈی غلامی چاہے. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی تے احسان نہ جتلاؤ، ولیکن اللہ یمن علیکم، لیکن اللہ نے تواڈے تے احسان فرمایا کہ تانوں دین اسلام عطا فرمایا. تانوں دین اسلام عطا فرمایا. 26ویں پارے دے اندر علیہ نے کیسا کلمہ پڑھیا، ایسا دین پڑھیا، ایسا جناب اسلام قبول کیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اپنا احسان جتلاندے سن. اللہ جل جلالہ فرمایا کہ تواڈا نبی تے احسان نہیں بلکہ اللہ دا تواڈے تے احسان ہے کہ اسلام دی طرف ہدایت عطا فرما دے. احسان اللہ دا احسان ہے، عظیم احسان ہے کہ اللہ نے سانو اسلام دی دولت عطا فرما دی تھی. اور اللہ جل جلالہ دا احسان ہے کہ اللہ نے اپنا نبی محبوب عطا فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں انہاں دے وچوں اپنا نبی عطا فرمایا. اللہ جل جلالہ بے شمار نعمت عطا فرمائیاں، بے شمار احسانات فرمائے. اللہ نے فرما دیتے، اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے اسلام دے کے فرمایا اللہ نے تواڈے تے احسان فرمایا، اسلام عطا فرمایا. اللہ جل جلالہ تواڈے تے احسان فرمایا کہ اپنا محبوب عطا فرمایا. عظیم نعمتاں. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم نعمت ہے، جس نعمت دے صدقے ہر نعمت ملی. اور اسلام عظیم نعمت ہے
جس دے اندر دوواں جہاناں دیا نعمتاں پائیاں جاندیاں۔ میں چند گلاں بار بار کر ایک گل کہ اسلام دے اندر دنیا جہاں دنیا اور آخرت دیا نعمتاں موجود ہیں۔ دوسری گل کہ اپنا دھیان اللہ دی طرف، ہر قدم تے اللہ جل جلالہ پیش نظر ہوگی، ہر قدم تے اللہ دی طرف توجہ ہوگی۔ یہی تصوف ہے۔ تصوف کیا ہے؟ کہ ہر وقت دھیان رب دی طرف کر، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد فرمایا۔ جدو سنیا اے سخن مرشد دا، اے سخن اے گل مرشد دی سنی، جدو سنیا اے سخن مرشد دا، اسا چت مولا واللہ آیا، اسا اپنا خیال اللہ جل جلالہ دی طرف کر دیتا۔ پھر جلے خیال اللہ دی طرف ہر وقت خیال خیال خیال، اللہ جل جلالہ اس بندے نو اپنی طرف چھک لین۔ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا چرچا کر دے سا، میں تہاڈا ذکر کرساں۔ تے جیڑا بندہ اللہ جل جلالہ دی طرف دھیان دے وے، رب بھی توجہ فرماندا ہے۔ تے جل رب دی توجہ ہو جائے، رب بندے نو اپنی طرف چھک لے۔ انہوں آدھے نے جذب، انہوں کی آدھے نے جذب، اللہ جذب فرما لیندا ہے، مکمل طور تے اس بندے نو ہن چھک لیندا ہے۔ بندہ یہ مشق کردیاں 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 آخر کار اس دے اندر جو محرکات نے وہ دی زبان ہے، وہ دا کن ہے، وہ دی اکھ ہے، وہ دے باطنی جو محرکات نے وہ سب اللہ جل جلالہ دی طرف پھر جاندے ہیں۔ وہ دا دھیان مکمل طور تے اللہ دی طرف ہو جاندہ ہے۔ پھر ایک وقت آندہ ہے، یعنی اس بندے نو آدھے نے مخلص، کی آدھے نے مخلص، اخلاص کرن والا، وہ جناب اللہ نال محبت وچ مخلص ہے، اخلاص کرن والا ہے۔ تو مخلص بندہ توجہ کردیاں کردیاں کردیاں، ایک قدم میرا اللہ واسطے اٹھنا چاہیے، یہ زبان میری ہلے تو اللہ واسطے ہلے، ایک کان اگر سنن تو اللہ جل جلالہ دے واسطے سنن، اور ایک اکھ دیکھے تو اللہ جل جلالہ دے واسطے دیکھے۔ مکمل طور پہ اس طرح وہ اخلاص کر دے۔ کدی کدی ایسا ہو جاندہ ہے کہ اللہ دی رضا نہیں ہوندی اس تے کسی فعل دے اندر، لیکن وہ کوشش کردیاں کردیاں ایک وقت آندہ ہے کہ وہ بندہ مخلص ہو جاندہ ہے۔ اگر وہ قدم اللہ دی رضا واسطے نوی اٹھانا چاہے تو دا قدم خود بخود اللہ دی رضا واسطے اٹھ جاندہ ہے، خود بخود۔ ایسا اگر وہ کسی جناب اللہ دی نافرمانی دی طرف ٹر دیں، رب ذوالجلال نافرمانی تو ہٹا کے اپنی اطاعت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وقت آتا ہے، اس لئے بندہ مخلص بن جاتا ہے، جنہوں اللہ نے اخلاص کی دولت عطا فرما دیتی۔ مخلص اسم فاعل ہے، مخلص اسم مفعول ہے، مخلص اخلاص کرن والا، مخلص جنہوں اللہ نے اپنے واسطے خاص کر دیتا۔ پھر وہ بندہ اس ولی نو آدھنے کہ نبی معصوم ہے، ولی محفوظ ہے۔ نبی معصوم ہے اور ولی محفوظ ہے، اللہ دی حفاظت فرماندہ ہے۔ اگر وہ جناب ایسا نادانستہ وہ دے سامنے کوئی ایسی چیز آندی ہے جو حرام ہے، جو گناہ ہے، جو اللہ دی نافرمانی ہے، لیکن رب ذوالجلال انہوں کرن نہیں دیتا، تو بندہ توجہ کردیاں 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 مخلص اخلاص نال چل دیاں
ایک وقت آ جاندہ ہے مخلص بن جاندہ ہے کہ ہر وقت دا دھیان اپنے رب دی طرف ہوتا ہے. او جناب جلوت ہوے او خلوت ہوے او کھانا کھائے او جناب بیٹھے اٹھے اور مصیبتاں دے پہاڑ ٹوٹن اور جناب تکلیف اور جناب پریشانیاں بیماریاں لیکن او دا دھیان ہر وقت اپنے رب دی طرف ہو جاتا ہے. پھر ایسا بندہ جس نے مزید ترقی کر دیں مزید ترقی کر دیں جس بندے تے توجہ کرے او دا دھیان بھی رب دی طرف ہو جاتا ہے. او دا دھیان بھی رب دی طرف ہو جاندہ ہے اللہ دی طرف ہو جاندہ ہے اور پھر او بھی اگر دھیان کرے تو دوسرے دی توجہ بھی اپنے رب دی طرف ہو جاندی. حتیٰ کہ جانوروں تک جانور ہونے نے لیکن جانوراں تے سے بے توجہ نے جڑا ہر وقت اپنے رب دی طرف متوجہ ہے انہیں توجہ کی تھی جانور دی توجہ بھی اپنے رب دی طرف ہو گئی. دوستان محترم کتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ گل مکدی ہے اللہ جل جلالہ دی رضا دے ہوتے. ہزاراں سال عبادت کی تھی ساری زندگی عبادت کی تھی لیکن رضا الہی نہیں. مقصد یہ نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے مقصد دنیا ہے مقصد دولت ہے مقصد تجارت ہے کاروبار ہے. اللہ دی عبادت قبول نہیں کرے گا لیکن عبادت چھوڑے نہیں. عبادت کی طرف کوشش کرے کہ اللہ دی طرف دھیان جائے اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے. گل اتھے مکدی اللہ جل جلالہ دی رضا دے ہوتے اور پیش نظر اللہ جل جلالہ دی رضا ہوئے پھر بندہ ایک وقت آندہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس بندے پہ راضی ہو جاندہ. حضرت سلیمان تونسی رحمت اللہ علیہ آدھی بارگاہ ایک افغانی نوجوان آیا اور عرض کی تھی حضور اللہ نال ملا دو اللہ نال ملا دو اللہ والا بنا دو. آپ فرمایا سلوک ہے ایک جناب مشق ہے ایک تربیت ہے ایک نصاب ہے اس نصاب دے اندر آ اس سلوک دی محفل دے اندر سلوک دی راہ تے آ ایک وقت آئے گا کہ تو اللہ والا بن جاسے. انہیں کیا نہیں میں جلدی اللہ والا بنا دو. اصرار آپ نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آپ نے تیسری ضرب لگائی اس نوجوان وجد ہو گیا اور وجد ایسا ہویا کہ جناب بے انتہا وجدی حالت اندر ایک تالاب ایسی تالاب دے اندر جا کے پیا پانی دا حوض ایسی اس تالاب دے اندر پیا تالاب دا پانی جوش مارن لگ ایک چڑی آئی جناب ذکر حبیب دے اندر لکھا ہے چڑی آئی اور اس چڑی نے جناب تو قطرہ پیتا ہے چڑی نو بھی وجد ہو گیا اور پھر وہ چڑی جناب مینار دے ہوتے بیٹھنے سی مسجد ہوتے جلے اذان ہوندی سی وجد ہو کیفیت ہو جاندی سی اور زمین تے گر جاندی سی پھر بیٹھ جاندی سی اور اسی حالت کے اندر اپنی جان دے دی تھی. صاحب توجہ نے توجہ کی تھی نوجوان نے ہوتے انہوں وجد ہویا وہ پانی تے گریا پانی بھی جوش مرن لگ پیا اور جناب پرندے نے وہ قطرہ پیتا انہوں بھی وجد دی کیفیت نصیب ہو گئی اور اسے عشق و مستی دے اندر جان دے دی. تو دوستو یہ چیزاں اسلام ہے دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ دی ذات مبارکہ ہے. عظیم نعمت، عظیم نعمت. کلمہ پڑھ لیا سا، کلمہ پڑھ کے اسی دریائے نور دے کنارے تے بیٹھ چکے ہیں، لیکن ہاں پیاسے. پیاس ساڈی کدو بجھے گی؟ جب اسی شریعت عمل کریں گے. شریعت عمل کرساں. اسلام نور دا دریا ہے، اور اس دا پانی جو ہے یہ عمل ہے. اس پانی نو پیندے جاؤ، دل و نگار باطن روشن کر دے جاؤ. اسلام دے نور نال اپنے سینے نو منور کر دو، پھر کمی باقی نہیں رہے گی. کمی باقی نہیں رہے گی. اللہ جل جلالہ جا بجا رب ذوالجلال ہے. اللہ نے فرمایا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ جل جلالہ کی بات سے کس کی بات سچی ہو سکتی؟ اللہ دی گل تو کدی گل سچی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق اسم تفصیل نصیغہ ہے. اللہ جل جلالہ دی گل تو کدی گل سچی ہو سکتی ہے. یعنی سب تو زیادہ سچی گل رب ذوالجلال دی. اس تو ود کے سچ نہیں ہو سکتا. اللہ فرمانا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والیو کثرتاً اللہ دا ذکر کرو تاکہ تسی دنیا اور آخرت دے اندر کامیاب ہو. اور ایک آخری گل فالو کرو اسلام. ملنگ بن جاؤ، ملنگ بن جاؤ. فقیری وچ امیری، فقیری وچ امیری. اللہ دی عزت دی قسم فقیری وچ امیری. ہاں فقیری وچ امیری. ہر فقیر کو جناب اللہ جل جلالہ دے غیبی خزانے وچ خزانے نے، لیکن کسی نے قبول کیتا، کسی نے نہ قبول کیتا. بٹے تے نگاہ پائی، بٹے کے سونے بن گئے اسلام دی برکت دی وجہ تو، لیکن قبول نہیں کیتے. قبول نہیں کیتے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس پہاڑ نو آکھاں احد پکا پہاڑ نو تو سونا بن کے میرے نال چلے، لیکن میں نہیں چاہتا. یہ فقر اختیاری ہے. یہ کیا ہے؟ فقر اختیاری. نہیں قبول کیتا. کئی فقیروں نے نہیں قبول کیتا. سرکار دی سنت چل دے جائے الفقر فخری والفقر منی. فقر میرا فخر ہے اور فقر جو ہے میرے وچوں ہے. اے اللہ میں مسکینہ نال اٹھائی، میرا حشر مسکینہ نال کری، میری صحبت مسکینہ نال ہوئے. یہ فقر اختیاری ہے، ورنہ دونوں جہانہ دے خزانے میرے نبی دے خالی ہاتھ دے اندر ہے. خالی ہاتھ دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حافظہ کمزور ہے، حدیث سننا بھول جانا، کرم فرماؤ. آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر بچھا. تو صحابہ کو چادرہ ہوں گی ایسا، ہر صحابی کو چادر. یہ چادر نبی دی سنت. چادر بچھا، چادر بچھائی تو سرکار نے اینج بک بھریا غیبی خزانے چو، اینج کر کے اینج کر دیتا. فرمایا ابو ہریرہ اس چادر میں اپنے سینے نال مل لے، سینے نال مل لے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے پھر کبھی بھی حدیث میں بھولی نہیں. حافظہ کیا ہے؟ غیر مرئی چیز ہے، غیر مرئی جو نظر نہیں آندی، لیکن سرکار غیر مرئی چیز، غیر محسوس چیز دے سکتے ہیں تو جو ظاہر ہے وہ کس طرح نہیں دے سکتے. لیکن فقر اختیاری. دوستوں
بالکل اکھا نوٹ کے، اکھا بند کر کے، انے واہ کی انے واہ، واللہ اس کے اندر کمی کوئی نہیں، کمی اس میں ہی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے وقت عصر دی انسان گھاٹے دے اندر ہے، انسان نقصان دے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر جنہیں ایمان لے آندا نیک عمل کیتے اور صبر دی تلقین کرتے رہے، حق دی تلقین کرتے رہے، وہ نقصان تو بچ گئے، نقصان تو بچ گئے۔ اسی جناب والا نہ حق دی تلقین ہے، نہ صبر دی تلقین ہے، نہ عمل صالح ہے، شکر کلمہ تے پڑھ لیا ہے، ایمان بھی پھر اتنا مضبوط تے نہیں ہے، ایک ٹکے دی خاطر اسی جناب نبی دے فرمان و بالائے طاق رکھ دینے ہاں، پھر بھول جاندہ ہے جناب، سب دین ہی بھول جاندہ ہے، اسلام ہی بھول جاندہ ہے، اسی جناب ایسے چکرانچ پہ جاندے ہیں کہ نہ چوری دی پرواہ، نہ رشوت دی پرواہ، نہ سود دی پرواہ ہے مسلمان۔ دوستوں کامیابیاں، اور فرمایا ایک آخری گل، اللہ جل جلالہ کی غیرت اندازہ کرو، مومنہ واسطے جو اللہ جل جلالہ کی غیرت ہے، اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، فرمایا اے مومنین دی عورتوں، اے مسلمان عورتوں، اپنا پیر زمین تے زور نہ رکھیا کرو، اپنا پیر زور نال زمین تے نہ رکھیا کرو، ہے نہ ہوئے کہ جڑی زینت واڑی چھپی ہوئی ہے، تسا کوئی ہار پایا ہے، کوئی اور ایسے جناب ایسیاں چیزاں پائیاں نے، اور تواڈے زور نال پیر مارن دی وجہ تو انہاں دی آواز آ جائے غیر مرد سنن، اللہ جل جلالہ دی غیرت ایک مسلمان عورت واسطے کیا ہے، اللہ دی ذات کتنی غیرت والی ہے کہ اللہ زور نال پیر بھی نہیں مارن دیندا، گھنگرو وغیرہ یا کوئی زیور وغیرہ وہ دی آواز پیدا نہ ہوئے، وہ غیر مرد نہ سنن، لیعلم تاکہ وہ جان نہ لیں، ما یخفینا جو کچھ تم نے چھپایا ہے، من زینتہن اپنی زینت سے، اللہ غیرت مند ذات ہے، غیرت والی ذات ہے، تو غیرت مندہ نو پسند کر دیئے، ایک قدم غیرت دا اٹھایا جاندے، رب ذوالجلال بڑا عروج عطا فرماندہ ہے، جس نے دین واسطے غیرت کی تھی رب نے عروج عطا فرما دی، جس نے نبی واسطے غیرت کی تھی عروج عطا فرما دیتا، اور حتیٰ کہ جس نے اپنے جناب اولاد، اپنی ازواج، اپنی بنات، اپنی ہمشیرہ، اپنی بیٹیاں، انہاں واسطے غیرت دا قدم اٹھایا، رب ذوالجلال انہوں بھی عروج عطا فرما دے۔ الدیوس لا يدخل الجنہ، سرکار فرمایا دیوس بندہ کدی جنت داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ دیوس یا رسول اللہ کون ہے؟ جدی ماں بہن دین الغیر لوگ ملاقات کرن ملن اور وہ بندہ انہوں منع نہ کرے، فرمایا وہ دیوس۔ یہ غیرت، یہ سرکار دی غیرت ہے، خدا دی غیرت دیکھو، سرکار دی غیرت دیکھو، اور آگے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے تمام مسلمانوں اللہ دی بارگاہ چ اکٹھے ہو کے توبہ کرو، توبہ کرو، غیرت مند بنو، اللہ دے دین فالو کرو، اللہ دے فرمان فالو کرو، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مسلمان مردوں عورتوں، ایھا المؤمنون، اے مومنوں توبہ کرو سارے میں، لعلکم تفلحون، فرمایا تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، یعنی ہر گل دے ذکر نال کامیابی ہے،
غیرت ناموس دے نال دوواں جہاناں وچ کامیابی، لیکن رضائے الہی، رضائے الہی اللہ جل جلالہ سن ہر وقت اے دھیان اللہ دی طرف. اور اسلام ایک نعمت، دین و نعمت، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو ایک نعمت، شکر اللہ دا ادا کرے. اے اللہ تیرا شکر ہے دین عطا فرمائی، اے اللہ تیرا شکر ہے سونا نبی عطا فرمائی. تو اس کے اندر بس اکھاں نوٹ کے انے واہ اس چیز تے انشاءاللہ کمی کسے چیز دی نہیں آئے، کمی کسے چیز. اللہ جل جلالہ عمل لی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ سب سالکین و ذاکرین دونوں جہانی کامیابیاں نصیب فرما، استاں عطا فرما، غیبی خزانہ جو عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، کسی دا محتاج نہ کر. اے اللہ عز و جل کسی دا محتاج نہ کر. اے اللہ دونوں جہانی استاں عطا فرما، ہر قسم دے شرور تو محفوظ فرما، شریراں دے شر، ظالمین دے ظلم، حاسدین دے حسد، مفسدین دے فساد تو محفوظ فرما. یا واحد یا احد یا صمد یا عظیم، اے اللہ تیرا فضل چاہیے. اے اللہ اپنا فضل فرما، اپنے رحمت دے دروازے ساڈے واسطے کھول دے. وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.